السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ مفید دینی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ ایک سوال جو بہت سے دوست بہن بھائیوں نے یہ پوچھا ہے کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ہر طرح کے تعویذ کو جائز قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ہر طرح کے تعویذ کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور وہ تعویذ پہننا انتہائی غلط کام سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اس کو شرک بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کے تعویذ زیادہ تر چل رہے تھے۔ ایک وہ جو انتہا درجے کے مشرک اور بے دین لوگ بنا کے دیتے تھے، جس میں کفریہ کلمات بھی ہوتے تھے اور کچھ ایسے کلمات ہوتے تھے جن کے بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ یہ ان سے مراد کیا ہے۔ یہ وہ تعویذ تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اس لیے کہ ان میں بتوں کے نام یا کفریہ کلمات ہوا کرتے تھے، اس لیے ان سے روکا گیا۔ جبکہ بہت سی ایسی روایات موجود ہیں، ہم یہاں ڈسکرپشن میں وہ روایات دے بھی دیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض کے بچوں میں کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈال دیا جاتا تھا جو مختلف چیزوں کی حفاظت کے لیے ہوتا تھا، اور اس پر بہت سی روایات موجود بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض ایسے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے سفر کے دوران کسی آدمی کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تو انہوں نے اس کو دم کیا اور دم کر کے پھر اس کو تعویذ بھی دیا۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس میں دونوں ہی حیثیتیں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ غلو ہے کہ انسان یہ کہے کہ ان کا بالکل استعمال شرک ہے، یا یہ کہے کہ ہر طرح کے جو تعویذ ہیں وہ جائز ہیں۔ نہ تو ہر طرح کے تعویذ جائز ہیں اور نہ ہی تعویذ پہننا شرک ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ جو دیندار اور مستند علماء کرام ہیں ان سے اگر آپ تعویذ لیتے ہیں تو وہ کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق یا قرآن و حدیث سے لیے ہوئے آیات و حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لی ہوئی جو ہے دعائیں یا وظائف لکھتے ہیں، وہ بالکل پہننا جائز ہے اور ان کو پہن سکتے ہیں۔